لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. صدق الله المولانا العظيم. گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے رمضان المبارک کے استقبال کے متعلق چند باتیں عرض کی گئی تھی کہ رمضان کیسے گزارا جائے، اور یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کو قرآن مجید سے زینت بخشی ہے، اس لیے رمضان کو قرآن سے بہت زیادہ مناسبت ہے۔ یہاں پر آیت نمبر 21 میں سورہ یوسف کی اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جب عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بازار سے خرید کر لائے، وقال الذی اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه، تو اپنے بیوی سے یہ کہا کہ اکرمی مثواه، حضرت یوسف علیہ السلام کو عزت سے رکھا جائے، ان کا اکرام کیا جائے، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، یہ بچہ ہمیں نفع پہنچائے گا اور یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے قدم جمائے ہیں اس زمین پر۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور انہیں خوابوں کے تعبیر کا علم دیا۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی امر کا ارادہ فرماتے ہیں تو ہر فیصلہ اللہ ہی کا غالب رہتا ہے، اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں۔ بات دراصل یہ ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بازار میں فروخت کیا گیا، اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے چند باتیں اس کے متعلق آ چکی کہ کنویں سے نکالا گیا اور قافلے نے لے جا کر بازار میں فروخت کیا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند
سکوں کے اس میں تو ایک سودا ہو رہا تھا حسن و جمال کا. یہاں پر جو قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی چاہتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پرورش اچھی جگہ پر ہو. اس لیے عزیز مصر کو خریدنے کے لیے اللہ نے اس کو ابھارا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ علیم اور خبیر ہیں، آگے جا کر کیا ہونا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر طریقے سے جانتے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے وقت کا بادشاہ بنانا تھا، تو تربیت کے لیے بھی ایسی جگہ ضروری تھی جہاں بادشاہت ہو، سلطنت ہو، حکومت ہو، اور ساتھ ساتھ میں وفاداری بھی ہو. جب کسی کا احسان ہمارے سر پر ہوتا ہے تو انسان اس کا وفادار بھی بنتا ہے. یہاں پر عزیز مصر نے ایک جملہ استعمال کیا ہے، اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، کہ اس بچے کو عزت کے ساتھ رکھنا، ان کا اکرام کرنا، یہ بچہ ہمیں نفع پہنچائے گا. نظر میں فرق ہوتا ہے. یہ بات آپ بہت دھیان سے سن لیجئے، بڑی نقطے کی بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے دربار میں لایا گیا تھا، جب بچے تھے اور صندوق کھولا گیا تھا، تو اس وقت میں حضرت آسیہ نے اپنے زبان سے کہا تھا لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، کہ اس بچے کو قتل مت کرنا، یہ بچہ ہمیں نفع پہنچائے گا یا ہم اپنا اس کو بیٹا بنا لیں گے. اور یہاں پر عزیز مصر کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے. زلیخا نے نہیں کہا ہے. یہ نقطہ ہے، اس کو یاد رکھ لیجیے باریک. نظر میں فرق ہوتا ہے، دیکھنے میں فرق ہوتا ہے. نظر جیسے بگڑ جاتی ہے سارے معاملات الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں، دھوکہ کھا جاتی ہے وہاں سے سارے معاملے بگڑ جاتے ہیں. علماء نے، مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ جیسا حضرت آسیہ نے وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ کہا تھا کہ لا تقتلوا، اس بچے کو قتل مت کرنا، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، یہ ہمیں نفع پہنچائے گا یا ہم اپنا بیٹا اس کو بنا لیں گے، تو نظر بیٹے کی تھی. اور یہاں پر زلیخا کی نظر بیٹے کی نہیں تھی، اس لیے مصیبت میں پھنس گئی اور آفت میں پھنس گئی. اور وہاں پر نظر اچھی تھی تو اللہ نے حضرت آسیہ کو ایمان کی دولت سے نواز دیا اور اتنا بڑا درجہ دیا اور اتنا مضبوط ایمان دے دیا، اتنا مضبوط ایمان دے دیا کہ اس کی تہجد کبھی قضا نہیں ہوتی تھی. اور سب سے دنیا کا سب سے بڑا ظالم شخص ان کا شوہر تھا. شاید اتنا بڑا ظالم کوئی پیدا نہیں ہوگا قیامت تک. بلکہ آخر میں تو اس نے یہ کیا تھا، جب پتا چلا کہ آسیہ میرے دربار میں رہتے ہوئے، میری بیوی ہوتے ہوئے، اور دنیا کی اس وقت کی دنیا کی حسین ترین اور سب سے خوبصورت عورت حضرت آسیہ تھی، اور نازک ترین بدن، زمین پر لٹاتا ہے اور ہاتھوں میں کیل گاڑتا ہے، پاؤں کے اندر کیل گاڑ کر، زمین کے اندر گاڑ کر زمین سے چپکا دیتا ہے اور زندہ بدن کی چمڑی نکالتا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں نا، یہ بولنا تو بہت آسان ہے لیکن منظر کیا ہوگا اس وقت. اور بدن کے اوپر مرچی کا پانی ڈالتا ہے چمڑی نکالنے کے بعد. اس وقت میں سارا دربار بادشاہ کا ایک طرف، حضرت آسیہ ایک طرف. لیکن حضرت آسیہ کی زبان سے کیا جملہ نکلا؟ قالت ربی ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. یہ محل دکھا رہا ہے فرعون کہ یہ محل تجھ سے چھوٹ جائے گا، لیکن اس وقت بھی یہ جملہ کہہ رہی کہ اللہ اس محل کی مجھے ضرورت نہیں ہے، قیامت میں تو اپنے بازو میں مجھے جگہ عطا فرمانا. اللہ نے وہ درجہ دیا کہ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی حضرت آسیہ کا نکاح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیں گے. نظر کا فرق تھا،
اور ادھر زلیخا آفت میں مبتلا ہو گئی، اس لیے کہ اس وقت اگر علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر عزیز مصر کی جگہ پر زلیخا نے یہ کہا ہوتا نا کہ بڑا خوبصورت بچہ ہے، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، تو شاید زلیخا اس آفت میں مبتلا نہ ہوتی جو آگے چل کر آفت میں مبتلا ہو گئی۔ تو بہرحال نظر کا فرق ہوتا ہے، دیکھنے کا فرق ہوتا ہے۔ ہم ہمارے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہماری بیٹی ہمارے سامنے ہوتی ہے، ہماری بہن ہمارے سامنے ہوتی ہے، ہماری بہو ہمارے سامنے ہوتی ہے، ہماری ماں ہمارے سامنے ہوتی ہے، لیکن کبھی بھی ان کے اوپر ہوس کی نظر نہیں پڑتی ہے۔ اور جیسے ہم باہر نکلتے ہیں، چوراہے پر کھڑے رہتے ہیں، ہمارے سامنے سے کوئی بھی گزر جائے، چاہے بیٹی ہو، کسی کی بہن ہو، کسی کی بہو ہو، کسی کی ماں ہو، ہماری نظر اس پر ہوس کی پڑ جاتی ہے۔ نظر کا فرق ہوتا ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کسی نے سوال کیا کہ آپ تو جانور کا گوشت کھاتے ہو، تو سور کا گوشت کیوں نہیں کھاتے بھائی؟ وہ بھی گوشت ہے، یہ بھی گوشت ہے، جانور کا گوشت بھی گوشت ہے اور سور کا گوشت بھی گوشت ہے۔ ماس سب ایک ہے، سور کے گائے، اس کا جملہ تھا، ماس سب ایک ہے، سور کے گائے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بحر العلوم تھے، علم کا سمندر تھے، آپ نے بہت اچھے اسی وقت جواب دے دیا اور جملے میں جواب دے دیا، کہا کہ نار سب ایک ہے، جورو کیا مائے، سمجھ گئے نا؟ یعنی عورت سب ایک ہے، چاہے تیری بیوی کہ تیری ماں، تو بیوی کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ تیرے ماں کے ساتھ وہ معاملہ ہے، نہیں رکھ سکتا نا انسان۔ عقل کا فرق اور نظر کا فرق ہوتا ہے۔ انسان جب اپنی نظر پاکیزہ بناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں، اس لیے کہ دنیا میں سب سے بڑا فتنہ انسان کی آنکھ ہے، یہ دیکھتی ہے، دماغ میں اترتا ہے، جذبات ابھرتے ہیں اور انسان کا نفس جو ہے وہ گناہوں پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے نظر کا فرق ہوتا ہے، اگر نظر سے صحیح دیکھو۔ اس لیے آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی باریک بات فرمائی کہ بھئی ہم راستے سے گزر رہے ہیں، کسی پر ہماری نظر پڑی، ہم نے دیکھا کہ کسی کی ماں ہے یا کسی کی بیٹی ہے یا کسی کی بہن ہے آ رہی ہے، بس صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے ہم نے نظر کو نیچے کر لیا اور اپنی نظر کو ہٹا لیا۔ ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اس پر انعام دیتا ہے۔ کیا انعام دیتا ہے؟ کہ اس کے خوف کی وجہ سے تو نے نظر ہٹائی ہے نا، اس وقت میں تو جو دعا کرے گا اللہ دعا قبول فرما لے گا۔ بھائی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکم ہے اللہ کا، اپنی نظر نیچی کر لو، تو انعام کی بات کیا ہوتی ہے؟ لیکن اللہ پاک اتنا راضی ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت میں بندہ جو دعا کرتا ہے وہ دعا قبول فرما لیتے ہیں، اس لیے کہ اس نے اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنی نظر کو ہٹا لیا ہے۔ تو آنکھ کے دیکھنے کا فرق ہوتا ہے، جیسے انسان کی آنکھ جیسا دیکھے گی ویسا اس کے دماغ میں بات اتر جائے گی اور نفس اس پر آمادہ ہوگا اور وہ گناہ کرنے پر آمادہ ہوگا۔ اس لیے انسان اپنے دیکھنے، اپنے نظریے کو بدل دے اور جو اسلام چاہتا ہے وہ نظریہ اپنا بنا لے۔ مجھے اس وقت میں ایک عجیب بات یاد آ رہی ہے کہ آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نظر کا فرق دیکھیے، انسان جب اس کی سوچ اچھی ہوتی ہے نا، مثبت سوچ ہوتی ہے، جس کو پوزیٹیو سوچ بتاتے ہیں کہ پوزیٹیو اور مثبت سوچ ہوتی ہے، اس کے اندر سے مثبت اثرات نکلتے ہیں، اور منفی سوچ ہوتی ہے، نیگیٹو سوچ ہوتی ہے، تو اس کے اندر سے منفی باتیں نکلتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے ساتھ، حضرت عمر، حضرت ابوبکر کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ حضرت علی بڑے خوش ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، تو آپ نے چٹائی بچھائی اور بھی انتظام کیا، اور آنے کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے شہد پیش کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ کوئی بھی مہمان آ جائے تو جیسا ایک سنت طریقہ ہے کہ بھئی ہمارے یہاں پانی پیش کرتے ہیں، اس کے بعد چائے پیش کرتے ہیں،
اس زمانے میں یہ تھا کہ شہد اللہ کے رسول کو بڑا پسندیدہ تھا، تو شہد پیش کیا کرتے تھے، تو شہد پیش کر دیا، کانچ کا چھوٹا سا پیالہ تھا، اس پیالے کے اندر شہد رکھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا، تو آپ نے بڑی باریک بینی سے دیکھا اور مسکرانے لگے، تو حضرت ابوبکر اتنے میں حضرت عمر بھی آ گئے، حضرت عثمان بھی آ گئے، ماشاءاللہ چاروں چار خلفاء جمع ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور چاروں چار تینوں خلفاء بیٹھے ہیں، حضرت علی انتظام میں لگے ہیں کہ اللہ کے رسول اور حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان میرے گھر تشریف لائے، اس سے بڑھ کر اور کیا میرے لیے نعمت ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اس شہد کے اندر ایک باریک سا بال نظر آیا، حضرت ابوبکر سے پوچھا ابوبکر دیکھ رہے ہیں اس کے اندر کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول دیکھ رہا ہوں، کہا بال ہے، اس سے کوئی حکمت نظر آتی ہے آپ کو؟ کہا ہاں۔ کہا کیا حکمت نظر آتی ہے؟ ہمارے کھانے میں بال نکل جائے تو عورت کی آ بن جائے، سب سے پہلے تو حال یہی ہو جائے، جی ہوتا ہے نا۔ میں ایک مرتبہ حضرت مولانا ابرار صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہم لوگ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تھے، حضرت بھی بڑے لطیف انداز میں بات کیا کرتے اور مسکراتے تھے اور لوگوں کو بڑا ہنساتے بھی تھے، لیکن علمی باتوں میں ہنساتے۔ تو کھانے میں بال نکلا تو میں نے تھوڑا سا ادھر ادھر دیکھا تو مجھے دیکھ کر کہنے لگے بھائی کھاؤ، اگر کھانے میں بال نہ نکلے تو سمجھو کہ یہ کھانا عورت نے نہیں بنایا، مرد نے بنایا ہے، اگر بال نکلے تو سمجھ جاؤ یہ کھانا کس نے بنایا؟ عورت نے بنایا۔ تو بال نکلنا نشانی ہے عورت کے کھانا بنانے کی، تو بہرحال اس میں عیب کی بات نہیں ہے کوئی۔ تو بہرحال حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول نے پوچھا کہ ابوبکر اس میں حکمت بیان کرو۔ حکمت حضرت ابوبکر نے کیا بیان فرمائی؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکمت نظر آ رہی ہے کہ مومن کا دل یہ تشت کے مانند ہے اور اس کے اندر ایمان یہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور اس ایمان کو مرتے دم تک بچا کر رکھنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ کتنی باریک حکمت بیان فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عمر آپ بھی تو کچھ بتاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حکمراں یعنی بادشاہ، فرمایا تشت سے زیادہ خوبصورت، یعنی بادشاہ ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے، کہا یہ خود تشت سے زیادہ خوبصورت ہے۔ حکمرانی یعنی بادشاہت کرنا یہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے، لیکن عدل و اللہ کے قانون کو جمع کر اپنی منمانی چھوڑ دینا اور اللہ کے قانون کو اور عدل اور انصاف کو قائم کرنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے، عثمان آپ بھی تو کچھ بیان کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کا دین جو ہے، علم جو ہے، یہ علم ایک تشت سے زیادہ خوبصورت ہے، اور علم کا حاصل کرنا شہد سے زیادہ شیریں ہے، لیکن علم پر عمل کرنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ نظر ہے، جیسی جیسی نظر پڑ رہی ہے ویسا ویسا انسان کے علم اندر سے نکل رہا ہے، ان کی نظر یہ تھی۔ آپ نے فرمایا کہ علی تم بھی تو کچھ بیان کرو، انہوں نے بول دیا، اور علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو علم کا سمندر تھے نا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں اگر علم کا شہر ہوں تو اس کا دروازہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی سے اتنے بڑے بڑے فیصلے چٹکیوں میں حل کروائے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہماری سوچ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ مجھے اس وقت میں ایک بات یاد آ رہی، میں عرض کروں، بڑی کام کی بات ہے۔ آج جو سائنس بہت ترقی پر ہے نا، تو سائنس کہاں سے نکلی ہے، سائنس کتنے پیچھے ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہم سائنس کے بہت گرویدہ ہیں، لیکن سائنس ریسرچ کر رہی ہے اسلام سے، اسے سب پتہ ہے کہ سب کچھ خزانہ علم کا یہاں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بات پیش آئی کہ دو نوجوان حضرت عمر کے دربار میں آئے اور آ کر کہا، دونوں نے کہا کہ میں میرے باپ کا سگا بیٹا ہوں، دوسرے نے کہا میں بھی سگا بیٹا ہوں، میرا باپ مر گیا ہے، اب باپ کی جو میراث ہے وہ مجھے ملنی چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے ملنی چاہیے، ہم دونوں سگے بیٹے ہیں، گواہ کوئی نہیں ہے، اب فیصلہ کیسے کرو گے؟ جب کوئی گواہی نہیں ہے دونوں جگہ پر تو فیصلہ کیسے کرو گے بھائی؟ حضرت عمر نے ایک صحابی کو کہا کہ ان کو لے جاؤ حضرت علی کے پاس۔
حضرت علی سے یہ معاملہ درکار حضرت علی کے سامنے رکھو۔ وہ گئے اور حضرت علی سے کہا کہ حضرت عمر نے بھیجا ہے، عمر امیر المومنین ہے اس وقت۔ صحابہ میں عجیب اللہ نے محبت دی تھی، اللہ پاک کو محبت کا قطرہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ تو حضرت علی نے جیسا کہا کہ حضرت عمر نے بھیجا ہے، تو حضرت علی نے کہا ان کو وہیں لے کر چلو حضرت عمر کے دربار میں خود وہاں آتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، میں خود وہاں آتا ہوں، وہاں لے کر چلے۔ چنانچہ وہ پہنچے تو حضرت علی نے حضرت عمر کے سامنے پوچھا کہ بتائیے کیا مسئلہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علی ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی دعوے دار ہے کہ میں اس باپ کا بیٹا ہوں، یہ بھی دعوے دار ہے کہ میں اس باپ کا سگا بیٹا ہوں، دونوں دعوے دار ہیں سگے بیٹے، گواہ کوئی نہیں ہے ان کے پاس، نہ ان کی ماں ہے زندہ، نہ ان کی بہن ہے، نہ ان کا کوئی اور بھائی ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ اس ایک سے پوچھا کہ تم نے آپ کے باپ کی قبر دیکھی ہے؟ کہا۔ دوسرے سے پوچھا تم نے اپنے باپ کی قبر دیکھی؟ کہا۔ کہا دونوں جاؤ قبر کھودو اور قبر کے اندر سے ایک ہاتھ کی ہڈی لے کر آ جائیں۔ دونوں گئے، اور جھوٹا جو ہوتا ہے نا وہ زیادہ چالاک ہوتا ہے، وہ آگے آگے چل رہا تھا ٹھیک ہے میں فیل نہ ہو جاؤں۔ تو بہرحال وہاں پہنچے، قبر کھودی اور قبر کے اندر سے ہڈی نکال کر لے کر۔ اب حضرت عمر حیران تھے کہ حضرت علی اس ہڈی سے کیا فیصلہ کریں گے۔ چنانچہ جب ہڈی لے کر آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 2 پیالے منگوائے، چھوٹے چھوٹے پیالے منگوا کر دونوں طرف رکھے اور اس ہڈی کے 2 ٹکڑے کیے۔ 2 ٹکڑے کرنے کے بعد دونوں کو کہا کہ نشتر مارو اور اس کے اندر خون نکالو۔ چنانچہ دونوں نے نشتر مارا اور ایک نے ایک پیالے میں اپنا خون رکھا، ایک دوسرے نے اپنے پیالے میں خون رکھا، اور ہڈی کے 2 ٹکڑے کرنے کے بعد ایک ٹکڑا اس پیالے میں، ایک ٹکڑا اس پیالے میں رکھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک پیالے کا جو خون تھا نا وہ ہڈی نے چوس لیا اور ایک پیالے کا خون صحیح سلامت باقی رہا۔ حضرت علی نے فیصلہ کیا جس ہڈی نے خون چوس لیا ہے یہ اس کا سگا بیٹا ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ دنیا کا سب سے پہلا DNA ٹیسٹ تھا جو سائنس آج بتا رہی ہے، اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ یہ علم اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا کہ علی تم بھی تو بتاؤ اس میں حکمت کیا ہے۔ تو حضرت علی نے کیا بات فرمائی، کیا فرمایا کہ مہمان اس تشت سے زیادہ عمدہ ہیں۔ مہمان کون تھے بھائی؟ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین تھے۔ کہا مہمان جو ہے میرے گھر کے اندر اس تشت سے زیادہ عمدہ ہیں، اور مہمان کی مہمان نوازی کرنا شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور مہمان کو خوش کر کے واپس بھیجنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ آج ہمارے کھانا کھا کے ہاتھ دھونے کے بعد گالیاں دے کر ہی جاتے ہیں کہ نہیں جی؟ اور مہمان کی مہمان نوازی بہت اچھی بات ہے، لیکن مہمان آتا ہے تو ماشاءاللہ اعتکاف کی نیت سے آتا ہے، گھر میں ہٹتا ہی نہیں ہے۔ بھئی جو مہمان نوازی بتائی ہے نا 3 دن کی بتائی ہے، اس سے زیادہ کی نہیں بتائی۔ کسی کے گھر اگر آپ رک رہے ہو تو ایسا مت کرو کہ وہ اٹھتا جائے انسان۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا اٹھتا ہے اور آپ اس سے ہٹنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ 3 دن کی مہمان نوازی ہے، 3 دن رہی، آپ کوئی ضروری کام ہے، آپ آئے ہیں تو چاہے کتنے قریبی رشتہ دار ہو ان سے اجازت لو کہ بھائی میرا کام ہے میں رک سکتا ہوں۔ وہ تو نہ تو بولنے والا ہے، لیکن اپنے خود کو چاہیے کہ ہم اسلامی طریقے پر چلیں۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا عثمان آپ بھی تو کچھ حکمت بیان کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کا دین، یہ حضرت علی نے کہا۔ اس کے بعد آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی باری آ گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو اب آپ لوگوں نے اپنے اپنی حکمت بیان کی، اب میں بھی اپنی حکمت بیان کرتا ہوں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ کا دین یہ تشت سے زیادہ عمدہ ہے، اور اللہ کی معرفت اس دین کے ذریعے سے حاصل کرنا یہ شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور کسی کو اگر معرفت نصیب ہو جائے تو اس کو اندر دل میں چھپائے رکھنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ کو کہا فاطمہ تم بھی تو آؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اس کے اندر بال ہے، اس میں حکمت بیان کرو۔ سب نے بیان کی ماشاءاللہ۔ حضرت فاطمہ نے تو عجیب بات فرمائی، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
عورت جو ہے یہ طشت سے زیادہ حسین ہے، اور عورت کے منہ پر اور چہرے پر اور بدن پر عفت اور پاک دامنی کا نقاب یہ شہد سے زیادہ شیریں ہے، لیکن عورت کو اپنے آپ کو غیر کی نظر سے بچا کر رکھنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ اس لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال سے پہلے حضرت علی کو وصیت فرمائی تھی کہ علی میرا انتقال اگر دن میں ہو جائے تو میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا، اور رات میں ہو جائے تو فوراً راتوں رات اٹھانا، اور میرے جنازے میں کسی کو شریک مت کرنا، نہ میرا اعلان کرنا نہ کسی کو شریک کرنا، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میرے جنازے پر بھی کسی اجنبی مرد کی نظر پڑے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو اب سب ہو گئے، بات چل رہی تھی اس سے بڑا حسین مجمع کون ہو سکتا ہے دنیا میں؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں تھا۔ دنیا کا مقدس ترین مجمع تھا یہ۔ دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی، من دق الباب، کون ہے؟ باہر سے آواز آئی، انا جبرائیل۔ جبرائیل بھی آ گئے۔ کیسا مجمع تھا کہ اللہ خود ان کے مشورے میں شامل ہوتا تھا۔ کہا جبرائیل نے کہا آپ لوگوں نے اپنے اپنی حکمت بیان فرمائی تو اللہ نے بھی اپنی حکمت بیان فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا جبرائیل آئے اور کہا، سب نے اپنی حکمت بیان کی، اللہ نے اب سب کی نظر جم گئی کہ میرے اللہ نے کیا حکمت بیان فرمائی۔ کہا یہ جنت جو ہے یہ طشت سے زیادہ عمدہ ہے، اور جنت کی نعمتیں شہد سے زیادہ شیریں ہیں، لیکن جنت میں داخل ہونے کا راستہ کیسا ہے؟ بال سے زیادہ باریک ہے۔ یہ اللہ نے حکمت بیان فرمائی۔ تو مجھے ایک درمیان میں بات یاد آ گئی کہ بھائی نظر کا دھوکہ اور نظر کی پاکیزگی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر بندہ صرف اتنا سوچے کہ یہی آنکھ سے مجھے قیامت کے میدان میں آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے، میرے اللہ کا دیدار کرنا ہے، جنت کی نعمتوں کو دیکھنا ہے، اس لیے میں اپنی نظر کو اگر پاک رکھوں گا تو میرے لیے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، اور نظر اگر گندی ہو جائے گی تو سارے مسئلے بگڑ جائیں گے۔ تو بات یہاں سے چل رہی تھی کہ عزیز مصر کی نظر کچھ اور تھی، حضرت آسیہ کی نظر کچھ اور تھی، اور زلیخا کی نظر کچھ اور تھی۔ آگے چل کر بات آئے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب من فتنة المسيح الدجال۔ اے الہ العالمین، ہم تمام کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو گناہ جان بوجھ کر نہ جانے کیے اسے بھی معاف فرما۔ اے اللہ جو گناہ رات کے اندھیرے یا دن کے اجالے میں کیے اسے بھی معاف فرما۔ اللہ ہم بڑے گناہ گار، بڑے سیاہ کار، بڑے خطا کار، بڑے قصوروار، اللہ تیرے دربار کے قراری مجرم، اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما۔ یا اللہ ہر آنے والے مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ اس رمضان المبارک کی برکت سے ہم سب کی زندگیوں سے مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ اس رمضان المبارک کی برکت سے ہم سب کے قرض کے ادائیگی کے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ بے کاروبار کو کاروبار عطا فرما، بے مزدور کو مزدوری عطا فرما۔ اے مولا کریم جو پریشان حال ہیں ان کی مدد فرما، جو مسلمان جیل کے کوٹریوں میں باعزت ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ بے نمازی کو نمازی بنا، یا اللہ جو روزہ نہیں رکھ رہے انہیں روزہ رکھنے والا بنا، جو نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں انہیں نمازی بنا۔ ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، ریاکاری شہرت دکھلاوے سے ہماری اور امت کی مکمل حفاظت فرما۔ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہمارے زکوٰۃ لینے دینے کو قبول فرما، ہمارے تراویح پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما۔ اے مولا کریم قرآن سننے سنانے کو قبول فرما، تہجد پڑھنے والوں کو قبول فرما، اعتکاف کرنے والوں کو قبول فرما۔ یا اللہ جو تیری گھر کی زیارت کے لیے حرمین شریفین آئے ہیں، مولا ان کی زیارت کو بے انتہا قبول فرما، ان کی دعاؤں میں امت کا حصہ شامل فرما، ہماری دعاؤں میں ان کا حصہ شامل فرما۔ ہم سب کو اپنے دربار کی بار بار زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا آخرت میں بار بار زیارت نصیب فرما، آپ کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ بغیر حساب و کتاب کی جنت کا داخلہ نصیب فرما۔ ہمیں جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور فرما۔ یا مولا کریم جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے، یا جن کا ہم پر حق ہے، یا جو ہم سے امیدیں رکھتے ہیں، سب کی حاجتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما۔
ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتہ۔